روزہ رکھ کر فیس بک چلانا روزے کا ثواب نہیں ملے گا. ایک بات یاد رکھنا، کتنا لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل چلاتا ہے رمضان کے مہینے میں. یہ جو فیس بک کھولو گے نا، فیس بک چلاؤ گے، روزہ رکھ کر فیس بک چلاؤ گے تو روزے پہ خطرہ ہے. روزہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ فیس بک میں صرف اچھی چیزیں نہیں ہیں، بری چیزیں بھی ہے. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ صرف ایسا نہیں کہ کھانا چھوڑ دیے اور کیا کہتے پانی چھوڑ دیے، چائے چھوڑ دیے، اب باقی سب کام جو روزانہ ہم 11 مہینہ کرتے ہوئے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چگلی بھی کھا رہے ہیں، لڑائی بھی کر رہے ہیں، جھگڑا بھی کر رہے ہیں، بغیر اجازت کسی کی سامان بھی لے رہے ہیں، یہ تو روزہ نہیں ہوا. آپ صرف بھوکا ہے، روزے کا ثواب نہیں ملے گا. بھوکا صرف بھوکا ہے، آپ پیاسا ہو. روزہ ہاتھ کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، پیر کا بھی روزہ ہے. آنکھ کا روزہ کیا ہے کہ روزہ جب رکھو تو اپنی نگاہوں سے قربان جاؤ. بھائی روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے. آنکھ کا روزہ کیا ہے کہ روزہ رکھ کر کسی بری چیز، گندی چیز کو نہیں دیکھنا ہے. کان کا روزہ کیا ہے کہ روزہ رکھ کر کے کوئی بری چیز، آواز نہیں سننی ہے، گانا نہیں سننا ہے، گیت نہیں سننی ہے. ہاتھ کا روزہ کیا ہے؟ ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ بغیر اجازت کسی کے سامان میں ہاتھ نہیں لگانا ہے. پیر کا روزہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کوئی گناہ کی جگہ نہیں جانا. یہ پورا جسم کا روزہ ہوگا تب مکمل روزہ ہوگا. اللہ اس کا اجر دے گا، اللہ اس کا ثواب دے گا. اب وہ جو اللہ کا انعام ہوگا، روزے داروں کو اللہ انعام دے گا، وہ انعام ہوگا اللہ اپنا دیدار کرائے گا. انشاءاللہ توبہ کریں گے گناہوں سے. بھائی سابقہ گناہوں سے توبہ کریں گے. کتنے لوگ تیار ہاتھ اٹھا انشاءاللہ اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کریں گے. اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا. اللہ ہمارے بچوں کے، نوجوانوں کے، بوڑھوں کے، بزرگوں کے، ہماری ماں بہنوں کے، یا اللہ خطاؤں کو، گناہوں کو مٹانا تیرا کام ہے. یا اللہ ہم تمامیوں کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے. بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ سنا رہے ہیں، یہ قصہ سنا رہے ہیں کہ لوگوں سنو، اے لوگوں سنو. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، 99 آدمی کو مار چکا تھا، 99 آدمی کا قاتل تھا، 99 آدمی کو ٹپکا چکا تھا. اور قربان جاؤ آخر تھا، انسان تھا. یہ سوچا کہ ایک دن موت آئے گی، اللہ اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا، میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا میں 99 آدمی کو تو نے مارا ہے، حساب دے. میں کیا جواب دوں گا؟ یہ دنیا ہے، شاید میں توبہ کر لوں، اللہ میری توبہ قبول کر لے. کتنے آدمی کو مارا بھائی؟ بولو بھائی. ایک راہب کے پاس گیا، راہب کے پاس، عبادت کرنے والے کے پاس گیا، بیٹھا جا کے سامنے. تو وہ عبادت کرنے والا راہب بولا، ہاں بھائی کہاں سے آئے؟ بولا میں فلاں جگہ سے آیا. بولا کیا کام؟ بولا کام کچھ نہیں ہے، بس ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بولا پوچھئے. یہ شخص کہنے لگا کہ میں اب تک 99 آدمی کو ٹپکا چکا ہوں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو راہب بولا کہ چل دور ہٹ جا، تجھے شرم نہیں آتی؟ 99 آدمی کو مار کر آیا ہے توبہ کرنے، تیری توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی. بولا اچھا نہیں ہوتے؟ بولا نہیں. بولا اچھا. نکالا تلوار. بولا جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو تم بھی زندہ نہیں رہو گے. یہ ہم 99 کا آنکڑا کہے رکھیں گا، ہم 100 کہے مارے گا. نکالا تلوار، مارا گردن میں، اس کا گردن اڑا دیا. بولا جو 100 بھاگ لے. پھر کچھ مہینے گزرے، آخر تھا تو انسان تھا. ایک عالم کے پاس گیا، عالم کے پاس گیا، عالم سے پوچھا کہ حضرت ایک مسئلہ ہے، آپ بتا دیں گے؟ بولا کہ بولو کیا مسئلہ ہے؟ بولا حضرت میرا سوال یہی ہے کہ میں 100 آدمی کو مار چکا ہوں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں،
کیا میری توبہ اللہ قبول کرے گا؟ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس عالم نے کہا کہ ہاں ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا، لیکن سنو یہ گندی جگہ ہے، یہاں تو تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ بستی دیکھ رہا ہے، بولا ہاں، بولا جا، نیک لوگوں کی بستی ہے، پرہیزگار لوگوں کی بستی ہے، متقی لوگوں کی بستی ہے، اس بستی میں چلا جا، اس بستی والوں کے ساتھ میں رہ، اللہ تیری توبہ قبول کر لے۔ بڑا خوش ہوا۔ اچھا ہم کہتے ہیں کہ یہ عالم صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں تیری توبہ قبول ہو جائے گی، اس کی بھی خیریت تھی، نہیں تو 101 یہاں ہو جاتا، 101 ہوتا نا بھائی۔ یہ شخص بڑا خوش ہوا، اب اس بستی سے نکلا، اب وہ سمجھ لے رنگ پورا، اب بستی سے جیسے ہی نکلا کچھ قدم آگے بڑھایا ہوگا، ٹھوکر لگی، گر گیا، اٹھنا چاہا اٹھ نہ پایا، ہلنا چاہا ہل نہ پایا، جسم سے روح پرواز کر گئی۔ ٹھوکر لگی، گرا، اٹھنا چاہا اٹھ نہ پایا، جسم سے روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ جہنم کے فرشتے آ گئے، جنت کے فرشتے آ گئے۔ جہنم کا فرشتہ کہنے لگا 100 آدمی کا قاتل ہے، 100 آدمی کو مارا ہے، اسے میں جہنم میں ڈالوں گا۔ اور جنت کا فرشتہ کہنے لگا نا نا نا، یہ جنتی مہمان ہے، یہ میرا مہمان ہے، میں اسے جنت میں لے کر جاؤں گا، یہ توبہ کرنے جا رہا تھا۔ تو جہنم کے فرشتے نے کہا کہ توبہ کرنے جا رہا تھا، توبہ کیا نہیں تھا، لیکن جنت کے فرشتے نے کہا کہ انہوں نے نیت کر لی تھی، نیت کو دیکھا جائے گا، ارادے کو نہیں دیکھا جائے گا، نیت دیکھی جائے گی۔ نیت کر لی تھی کہ میں توبہ کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے یہ دکھانا ہم لوگوں کو مقصود تھا، اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان دونوں سے کہو آپس میں نہ جھگڑے، الجھے نہیں۔ جنت کے فرشتے جہنم کے فرشتے آپس میں نہ الجھیں، ان لوگوں سے کہو کہ اس آدمی وہ آدمی جہاں مرا ہے، جس بستی سے نکلا ہے، اگر اس بستی کے طرف اس کا جسم قریب ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور جو بستی توبہ کرنے جا رہا تھا اگر وہ بستی قریب ہے جسم سے، اور قربان جاؤ تو جنت میں جائے گا۔ تو ابھی تو یہ بستی سے نکلا ہی تھا بھائی، وہ بستی تو دور تھی، لیکن قربان جاؤ فرشتے آئے، پیمائش ہوئی، زمین کی نپائی ہوئی، تو یہ جس بستی سے نکلا تھا ابھی تھوڑی دیر نکلا تھا، گرا، تو اب اس زمین کے اس ٹکڑے کو اللہ نے حکم دیا کہ پھیل جا۔ اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ اس زمین کے حصے کو کہہ رہا کہ تو پھیل جا۔ یہ جو زمین جو گاؤں توبہ کرنے جا رہا تھا، ادھر کی زمین بڑی تھی، اللہ اس زمین کے ٹکڑے کو حکم دیا، حصے کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا، سکر جا، تاکہ میرا بندہ جنتی ہو جائے۔ زمین کی پیمائش کہی کہ ناپا گیا تو دیکھا کہ اللہ اکبر کبیرہ، جس بستی سے ابھی نکلا تھا اس کا جسم بہت دور ہو گیا، اور جو بستی توبہ کرنے جا رہا تھا وہاں پہ ناپا تو بتایا گیا وہ بستی اس کے جسم سے بہت قریب ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا میرے بندے کو جنتی لباس پہناؤ، جنت کے اندر میں داخل کرے دو۔ سبحان اللہ، بولا تھا ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا الحمدللہ۔ اللہ انتظار کرتا ہے میرے بندو۔ ایک بات یاد رکھو میرے نوجوانوں، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا تو یہ زمین کہتی ہے کہ اللہ تیرا حکم ہے تو میں پھٹ جاؤں، میں پھٹ جاؤں، اسے اپنے اندر سمیٹ لوں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ مولا تیرا حکم ہو تو میں اس کا گردن اڑا دوں، اور قربان جاؤ آسمان کہتا ہے کہ مولا تیرا حکم ہے تو میں ٹوٹ پڑوں، سمندر کہتا ہے کہ مولا تیرا حکم ہے تو میں چڑھ جاؤں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ آسمان تو خاموش ہو جا، میرے فرشتے خاموش ہو جاؤ، اے پہاڑ خاموش ہو جاؤ، اے سمندر خاموش ہو جاؤ، اے زمین خاموش ہو جاؤ، میں جانوں میرا بندہ جانوں۔ کیوں آئے تھے اس دنیا میں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر
معلوم نہیں کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، اس گھر کو بہتر بنائے ہو، جس گھر میں رہنا ہے 2 دن، اس گھر کو بہتر بنائے ہو، جس گھر میں رہنا ہے 2 دن، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے، کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں کیوں آئے تھے اس دنیا میں۔